میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ عشق کیا خوب کام کرتا ہے، عشق کیا خوب کام کرتا ہے، خاص باتوں کو عام کرتا ہے۔ عشق کیا خوب کام کرتا ہے، خاص باتوں کو عام کرتا ہے۔ دل پہ ہوتا ہے جلوہ گر معبود، جب نمازی قیام کرتا ہے۔ عشق کیا خوب کام کرتا ہے، خاص باتوں کو عام کرتا ہے۔ دل پہ ہوتا ہے جلوہ گر معبود، جب نمازی قیام کرتا ہے۔ زیست سرشاریوں میں ڈھلتی ہے، زیست سرشاریوں میں ڈھلتی ہے، حسن جب فیض عام کرتا ہے۔ عشق کیا خوب کام کرتا ہے، خاص باتوں کو عام کرتا ہے۔ عشق کی بے قرار خاموشی میں، عشق کی بے قرار خاموشی میں، حسن اکثر کلام کرتا ہے۔ دل پہ ہوتا ہے جلوہ گر معبود، جب نمازی قیام کرتا ہے۔ سر کٹاتے ہیں عاشقان جمال، سر کٹاتے ہیں عاشقان جمال، حسن جب قتل عام کرتا ہے۔ سر کٹاتے ہیں عاشقان جمال، حسن جب قتل عام کرتا ہے۔ آپ کا بات بات پر غصہ، آپ کا بات بات پر غصہ، میرا جینا حرام کرتا ہے، میرا جینا حرام کرتا ہے۔ عشق کیا خوب کام کرتا ہے، خاص باتوں کو عام کرتا ہے۔ دل پہ ہوتا ہے جلوہ گر معبود، جب نمازی قیام کرتا ہے۔ زیست سرشاریوں میں ڈھلتی ہے، حسن جب فیض عام کرتا ہے۔ عشق کی بے قرار خاموشی میں، حسن اکثر کلام کرتا ہے۔ سر کٹاتے ہیں عاشقان جمال، حسن جب قتل عام کرتا ہے۔ آپ کا بات بات پر غصہ، میرا جینا حرام کرتا ہے۔ ٹوٹ جاتا ہے وعدہ توبہ، ٹوٹ جاتا ہے وعدہ توبہ، پیش یوں کوئی جام کرتا ہے، پیش یوں کوئی جام کرتا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم دوستو، آپ سن رہے ہیں مست 105 FM۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا پریزنٹر، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عبدالواجد راؤ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست، تمام پیارے، تمام سجن بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش بھی ہوں گے، راضی بازی بھی ہوں گے اور تکڑے بھی ہوں گے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، آپ کے چہرے پہ ہنسی، آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ ہمیشہ قائم دائم رہے۔ اللہ آپ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے اور خوشحالی دے۔ اس کے علاوہ دوستو، جو دوست کسی بھی دکھ تکلیف اور رنج و غم میں مبتلا ہیں، ان تمام دوستوں کے لیے بھی دعا کرتے چلیں گے، اور ان تمام دوستوں کے لیے بھی دعا کرتے چلیں گے جو اس وقت ہاسپٹل میں کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اللہ بزرگ و برتر اپنے رحم و کرم سے ان کو شفا یاب کرے، اور ان تمام دوستوں کے رنج و مصیبت اور غم کو دور کرے۔ جس بھی مصیبت میں وہ کسی بھی غم کا شکار ہے یا کسی بھی مصیبت کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو دور کرے اور دور ہونے پہ مجبور کرے۔ آمین ثم آمین۔
دوستو چلیں گے ایک بیوٹیفل ٹریک کی جانب، کیونکہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بیوٹیفل ٹریک کے ساتھ، ایک بیوٹیفل کلام کے ساتھ. سنیے گا بیوٹیفل کلام، رہیے گا ہمارے ساتھ کیونکہ آپ سن رہے ہیں اس وقت 105 FM. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا پریزنٹر عبدالواجد راؤ. میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہواؤں ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے. جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں. تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی. خدایا رحم فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ. رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا. بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے.
دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل۔ الہی میرا دل بدل دے۔ کبھی بھی فرقت کے لمحوں میں، فرصت کے لمحوں میں جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہم مانگے ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے اور دیتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ بزرگ و برتر سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں خوش آمدید کہیں گے ہم تمام دوستوں کو جو دوست ہمیں سن رہے ہیں اپنے موبائل فونز کے تھرو، اور جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے پیج پہ اور ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے آفیشیل فین کلب پہ بھی، تو تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں، تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، سواگت کرتے ہیں اپنے من کے پھولوں کے ساتھ، جو کہ ہمیشہ سے ہمارے پاس اچھے اور سچے ہوتے ہیں۔ تو تمام دوستوں کو خوش آمدید تو ہم ضرور کہتے ہوتے ہیں اپنے من کے پھولوں کے ساتھ، کیونکہ من کے پھول ہمیشہ سے ہمارے پاس اچھے اور سچے ہوتے ہیں، اچھے اور سچے پھولوں کے ساتھ ہم کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے پیاروں کا سواگت۔ اس کے علاوہ تمام دوستوں سے کیا آج کے پروگرام کا ٹاپک کے حوالے سے ہم تو کچھ بات نہیں کریں گے، کیونکہ ٹاپک ہم نے پروگرام کا جو رکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ آج اولڈ ٹریکس کے حوالے سے آپ کو اولڈ ٹریکس سنائیں گے، اولڈ ٹریکس، کیونکہ کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ، تو وہ کہتے ہیں اولڈ از گولڈ۔ مجھے سمجھ نہیں لگی کہ اولڈ کیسے گولڈ ہو سکتا ہے، اگر کوئی چیز پرانی ہو سونا تو نہیں بنے گی، اگر کوئی پیتل پرانا رکھا ہوتا ہے گھر میں تو وہ کبھی بھی سونا نہیں بنے گا، لیکن کہتے ہیں جناب اگر اولڈ ہے تو گولڈ ہے۔ ویسے کتابیں اگر اولڈ ہوں گی، جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہوں گی، ہسٹری کی کتابیں ہوں گی، بہت پرانی بہت پرانی کتابیں ہوں گی، تو وہاں سے لے کے یہاں تک جتنی بھی کتابیں آج تک جو آج کے زمانے میں کتابیں نہیں ہیں، لیکن جو پرانی کتابیں ہیں وہ گولڈ ہی ہوں گی، کیونکہ پرانی تاریخ سے ہم بالکل بھی واقف نہیں ہیں، یعنی ناواقف ہیں، تو وہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے وہ سونا ہی ہے۔ اینوے ہم آپ کو وہ تاریخی کتاب بالکل بھی نہیں بتائیں گے ہم آپ کو آج سنائیں گے تھوڑے سے اولڈ ٹریکس۔
کیونکہ اولڈ ٹریکس کہتے ہیں دل کو چھو لیتے ہیں، لیکن ان سے پہلے ہم تھوڑے سے ٹریکس جو ہیں ہمارے پاس وہ تھوڑا سا پاکستانی حوالے سے ایک منی نغمہ ہے. میں نے کہا سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے تو منی نغمے سے اسٹارٹ کریں گے نا، کیونکہ پہلے تو ہم نے اسٹارٹ کر لیا ایک بیوٹیفل ٹریک کے ساتھ جو ہمارا کلام تھا اس سے، اور ابھی نیکسٹ جو ہمارا ٹریک ہوگا وہ ہوگا پاکستان کے نام، پاکستان کی فورسز کا نام، کیونکہ ہمیں سنتے ہوتے ہیں پاکستانی نوجوان، پاکستانی فوج کے جوان جو کہ سرحدوں پہ اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا بنتا ہے تو ہم کرتے ہیں. تو سنیں گے ویڈیو ٹرائی کرے گا میرے ساتھ جانے کے لیے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں اس وقت میں 105 FM. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا پریزنٹر، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عبدالواجد راؤ. पंजाबी पठान नहीं, हम पाकिस्तान के बेटे हैं और कोई अपना नाम नहीं. हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं. इकबाल ने ख्वाब दिखाया था, आइद ने उसे बनाया था. हमें अपना फर्ज निभाना है, हमें मिलकर उसे सजाना है. हम पाकिस्तान के बेटे हैं और कोई अपना नाम नहीं. हम एक हैं, 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 हम एक हैं. अब भूल के सब नफरत झगड़े, आओ मिलकर हम सब साथ चले. फिर उगलेगी धरती सोना और महकेगा कोना कोना. जो हाथ में डाले हाथ चले. हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं. हम पाकिस्तान के बेटे हैं और कोई अपना नाम नहीं. हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं. کبھی اتنے نرم مت بنو کہ کوئی تمہیں مروڑ دے، اور اتنے سختی مت بنو کہ کوئی تمہیں توڑ دے. اٹ مینس میانہ روی اختیار کریں. میانہ روی زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کی ہر گھڑی میں انسان کو میانہ روی سے کام لینا چاہیے. غصے کی حالت میں تھوڑا سا اپنے غصے کو کنٹرول کریں.
جذبات کو کنٹرول کریں، کیونکہ دلیل بہت ساری چیزوں کو شکست دے دیتی ہے اور غصہ جو ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے. جذباتی فیصلے جو ہیں وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور اتنے نرم بھی مت ہونا چاہیے انسان کو کہ انسان کے اندر جب بھی کوئی دوسرا دیکھے اور وہ اس کو بس وہیں پہ اس کو کسی بھی طرح اس کو مولڈ کرتا جائے، اس کو نقصان دیتا جائے. دونوں ہی چیزیں نقصان دہ ہے انسان کی زندگی میں. انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے ہر معاملے میں، کیونکہ میانہ روی جب اختیار کریں گے ہم تو ڈیفینیٹلی کامیابی کی طرف ہم قدم بڑھاتے جائیں گے. کافی دفعہ سنا ہے بڑوں سے بھی، اپنے سینئرز سے بھی سنا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی بھی مقصد کو پانا ہے تو آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اپنی خواہشات کو دبانا ہوگا. سامنے والا کوئی بھی آپ کی خواہش کے مطابق کام نہیں کر رہا ہوتا، یا سامنے جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں آپ کے نظریے کے مطابق وہ چیز غلط ہوتی ہے، تو اس کو برداشت کرنا سیکھیں. اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے دماغ کا استعمال کریں، اور جب دماغ کا استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک کول طریقے سے ہوگا، میانہ روی ہوگی، اس میں ایک جھلک ہوگی کہ کہیں سامنے والے کو جس کو میں جو چیز غلط کر رہا ہے اس کی یہ چیز کی درستگی کروا رہا ہوں تو اس کو کہیں برا نہ لگے، اس کو کہیں یہ نہ لگے کہ میں اس کا ٹیچر یا اس کا کوئی بھی، یعنی ایسا کر کے دل آزاری بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھار انسان کی. اور کبھی کبھار انسان کہتے ہیں یعنی آیا تو بڑا پروفیسر، تو ایسی چیزیں سننے کو مل جاتی ہیں. تو یہ چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے. غلطیاں ہم بہت کرتے ہیں، غلطیاں ہمارے سامنے بہت ہوتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن غلطیوں سے ہم سیکھیں. یہی زندگی ہے، اور زندگی میں میانہ روی اختیار کریں، نہ کبھی سخت بنے اور نہ ہی کبھی اتنے نرم کہ کوئی مروڑ دے، اور اتنے سخت بھی مت بنے کہ کوئی توڑ دے. ایک چیز اس کا ایک اور پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل کچھ ایسا ہے کہ اگر ایک لکڑی جو خشک لکڑی ہوتی ہے جب اتنی سخت ہوتی ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا سا سٹریس کریں گے، تھوڑا سا موڑیں گے اس کو، تو وہ ٹوٹ جائے گی. اور ایک شہدوت ہے، شہدوت کی جو ایک کہتے ہیں نا اس کی ٹہنی، اگر اس کو ہم لیتے ہیں مروڑتے ہیں، اس کو مروڑ کے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں، اگر اس کو زیادہ مروڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. تو یعنی میانہ روی ہونی چاہیے کہ مڑنا بھی اتنا چاہیے کہ جتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے انسان کو، اور سختی بھی اتنی ہونی چاہیے کہ فلیکسیبلٹی آپ کی ختم نہ ہو. کامیاب زندگی کا یہی راز ہے. دوستوں پڑھائیں گے پروگرام کو تھوڑا سا آگے اور آپ کو سنائیں گے بیوٹیفل ٹریک تھوڑا سا اولڈی ٹریک. آج ہم آپ کو سنائیں گے انڈین ٹریک ہے، میں نے کہا آج سنا ہی دیتے ہیں، تو سنیں گے بیوٹیفل ٹریک رہے گا ہمارے ساتھ ہونا کیونکہ اولڈ از گولڈ. अपना बनाने की कसम खाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है
अपना बनाने की कसम खाई है नस में तू बन के लहू समाई है मेरी नस नस में तू बन के लहू समाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तेरी बाहों में है दोनों जहां मेरे तेरी बाहों में है दोनों जहां मेरे मैं कुछ भी तो नहीं दिल पर बिना तेरे तुझे पाके ज़माने की खुशी आई है तुझे पाके ज़माने की खुशी पाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तेरी आँखों में चाहत ही नजर आई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है रहे इश्क में तेरे हिजर में मेरा दिल ही क्या कई सर गए रहे इश्क में तेरे हिजर में मेरा दिल ही क्या कई सर गए तेरी चाह में जो फना हुए तेरी चाह में जो फना हुए वो राहे बका में संवर गए वो कहा था तूने जो ख्वाब में वो कहा था तूने जो ख्वाब में कि गले मिलेंगे शबाब में वो कहा था तूने जो ख्वाब में कि गले मिलेंगे शबाब में तेरे नाज की हैं ये शोखियां कि जवां होके मुकर गए
رہے عشق میں تیرے ہجر میں میرا دل ہی کیا کہیں سر گئے. رہے عشق میں تیرے ہجر میں میرا دل ہی کیا کہیں سر گئے. تیری چاہ میں جو فنا ہوئے وہ رہے بقا میں سمر گئے. وہ کہا تھا تو نے جو خواب میں کے گلے ملیں گے شباب میں. وہ کہا تھا تو نے جو خواب میں کہ گلے ملیں گے شباب میں. تیرے ناز کی ہیں یہ شوخیاں کے جمع ہو کے مکر گئے. وہ جو لوگ خانہ خراب تھے بڑی کجروی کا نصاب تھے. وہ جو لوگ خانہ خراب تھے بڑی کجروی کا نصاب تھے. تیری دید کا ہے یہ معجزہ تجھے دیکھ کر وہ سدھر گئے. وہ جو لوگ خانہ خراب تھے بڑی کجروی کا نصاب تھے. تیری دید کا ہے یہ معجزہ تجھے دیکھ کر وہ سدھر گئے. وہ جو ڈوبے تیری نگاہ میں وہ جو ڈوبے تیری نگاہ میں تیرے عشق میں تیری چاہ میں. وہ جو ڈوبے تیری نگاہ میں تیرے عشق میں تیری چاہ میں. چڑھے ہنس کے غم کی صلیب پر چڑھے ہنس کے غم کی صلیب پر بڑے اطمینان سے مر گئے. رہے عشق میں تیرے ہجر میں میرا دل ہی کیا کئی سر گئے. تیری چاہ میں جو فنا ہوئے وہ رہے بقا میں سنور گئے. یہ مصیبتیں یہ صعوبتیں رہے عشق کی ہیں کرامتیں. یہ مصیبتیں یہ صعوبتیں رہے عشق کی ہیں کرامتیں. تیری خواہشوں کے جو پھول تھے تیری پاؤں کو چھو کے بکھر گئے. تیرے پاؤں کو چھو کے بکھر گئے. ویلتھ دوستوں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تمام دوستوں کو تمام سجنوں کو تمام پیاروں کو اپنے پروگرام میں. آپ سن رہے ہیں اس وقت مست 105 FM اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا پریزنٹر آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عبد الواجد راؤ. امید کرتا ہوں تمام دوست بالکل خوش باش بھی ہوں گے اور پروگرام جو دوست سن رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو پسند بھی آ رہا ہوگا. اور التماس کرتا چلوں گا تمام دوستوں کی نظر میں جو دوست ہمارے فین پیج پہ MS 105 آن لائن ریڈیو پہ جو سن رہے ہیں ہمیں وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں تو سوری ٹو سے کہ وہاں پہ پوسٹ میں نے نہیں کی تھی. نیگلیجنسی سمجھیں یا پھر سستی سمجھیں کچھ بھی سمجھیں کیونکہ میں تھوڑا سا اوے تھا اور نیٹ کی تھوڑی سی پرابلم تھی جس وجہ سے وہاں پہ میں پوسٹ نہیں کر سکا. تو پوسٹ میری لگی ہے جی مست 105 آفیشیل فین کلب پہ. وہاں پہ آپ ضرور اپنی آرا سے ہمیں نواز سکتے ہیں کیونکہ آپ کی آرا جو ہوتی ہے بڑی ٹاپ کی ہوتی ہے بڑی فٹ ہوتی ہے فرسٹ کلاس ہوتی ہے اور اس کو ہم شامل کرنا اپنی کیا کہتے ہیں بالکل آپ کی شان کے مطابق سمجھیں گے. آج پروگرام کا آغاز بھی ہم نے کیا اور پروگرام کے سٹارٹ میں ہم نے بتا دیا تھا کہ آج ہم آپ کو سنائیں گے اولڈ ٹریکس اولڈ از گولڈ کے نام سے. کیونکہ اولڈ گولڈ کیسے ہوتا ہے یہ بھی تو ڈیفینیٹلی آپ سے پوچھ رہا تھا نا کہ اولڈ از گولڈ لوگ کہتے کیوں ہیں. ابھی اگر پیتل یا تانبا بہت پرانا ہو وہ سونا تو نہیں بنے گا. ہاں اگر کوئی کتاب کے حوالے سے بات کی جائے تو پرانی کتاب ہمیشہ سونے کی مانند ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیں تعلیم دیتی ہے ہمیں اس علم سے آگاہی دیتی ہے جو علم ہم سے بہت پہلے بہت پرانا تھا. سو دوستو چلیں گے ایک اور بیوٹیفل ٹریک کی جانب. ادت نارائن کی آواز ہے اکیلی نہ بازار جایا کرو نظر لگ جائے گی. کیوں لگ جائے گی نظر یہ ذرا دیکھتے ہیں. ویسے نظر لگتی ہوتی ہے. ہاں ایک شعر یاد آ گیا نظر کیونکہ نظر لگ جائے گی تو اسی پہ ایک شعر ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا نظر کو نظر کی نظر لگ گئی. اب یہ نہیں پتا کہ یہ نظر علی تھا یا محمد نظر تھا یہ نظروں کا قصور تھا کیا تھا. یعنی جو بھی کچھ تھا تو تھا نظر ہی. تو سنیے گا ٹریک رہیے گا ہمارے ساتھ. آپ سن رہے ہیں 105 FM میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا پریزنٹر آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عبد الواجد راؤ.
کرو نظر لگ جائے گی سب کی نظر میں نہ آیا کرو نظر لگ جائے گی اکیلی نہ بازار جایا کرو نظر لگ جائے گی سب کی نظر میں نہ آیا کرو نظر لگ جائے گی سمجھو ذرا بات میری جناب بجریا میں سب کی نظریہ خراب نظر لگ جائے گی نظر لگ جائے گی اکیلی نہ بازار جایا کرو نظر لگ جائے گی نظر لگ جائے گی جو دیکھو وہ بھی سنبھل کے دیکھو تم آئینہ جو دیکھو وہ بھی سنبھل کے دیکھو چنچل چمن تمہارا نہ فاصلے تمہیں کو چنچل چمن تمہارا نہ فاصلے تمہیں کو دردوں سے خود کو بچایا کرو نظر لگ جائے گی نظر لگ جائے گی اکیلی نہ بازار جایا کرو نظر لگ جائے گی نظر لگ جائے گی بسنت یا بہار پتجھڑ ہو یا ساون ہو بسنت یا بہار تیرے روپ کا نظارہ دیتا مجھے قرار تیرے روپ کا نظارہ دیتا مجھے قرار نہ جھٹکا کے زلفیں پھرایا کرو نظر لگ جائے گی نظر لگ جائے گی اکیلی نہ بازار جایا کرو نظر لگ جائے گی نظر لگ جائے گی مجھے ساتھ لے کے چلنا میں نے تم سے یہ کہا تھا مجھے ساتھ لے کے چلنا تم نے بھی یہی بولا ہاں ساتھ ہی ہے چلنا تم نے بھی یہی بولا ہاں ساتھ ہی ہے چلنا وعدہ کیا تو نبھایا کرو بات بن جائے گی بات بن جائے گی اکیلی نہ بازار جایا کرو نظر لگ جائے گی کی نظر میں نہ آیا کرو نظر لگ جائے گی دیوانہ کر دو گی دنیا کو تم مگر بات میری نہ مانو کہ تم نظر لگ جائے گی نظر لگ جائے گی نظر لگ
लग जाएगी। नजर को उतारने का तरीका भी होता है कि जब कभी इंसान महसूस करता है कि उसको नजर लग जाएगी तो फिर उसको उतारने के लिए भी बहुत सारी चीजें जो हमारे आस पास होती हैं वो भी होती हैं। एनीवे चलेंगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। हमें ज्वाइन किया है सबसे पहले किन्होंने ज्वाइन किया है, हमें महानूर आयत हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और खुशामदीद कहते हैं महानूर बच्चे आपको और स्वागत करते हैं आपका मन के फूलों के साथ। ओल्ड इज गोल्ड, डेफिनेटली ओल्ड इज गोल्ड होता है। जो पुराने गाने जो होते हैं उनकी जो पोइट्री होती है दिल को भा जाती है, दिल में समा जाती है। उसकी एक एक मिसरा जो होता है, एक एक शेर होता है, उसके मीनिंग्स एक्चुअली बनते बहुत ज्यादा हैं। मीनिंग्स आप उसको जिस साइड पे लेके जाएंगे बनेंगे, क्योंकि पोइट्री उसकी बहुत पावरफुल पोइट्री होती है। और इस वजह से वो जो गाने हैं उनकी वर्थ जो है उनको अगर सुना जाए कभी भी किसी भी वक्त सुना जाए तो वो ऐसे ही महसूस होगा कि जैसे उसको हाँ ये बस थोड़े ही दिनों की बात है, इवन वो बहुत पुराने होते हैं। ये हमारी समझ बस उस वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि सदाबहार, वो सदाबहार गाने होते हैं, सदाबहार गाने भी होते हैं, सदाबहार लोग भी होते हैं और सदाबहार किताबें भी होती हैं। कोई भी किताब, पुरानी किताब जहां से हम इल्म हासिल कर सकते हैं, पुराने लोगों के बारे में जान सकते हैं, सोशलिज्म के बारे में जान सकते हैं, कोई अच्छी चीज के बारे में जान सकते हैं, वो डेफिनेटली गोल्ड होता है। और पोइट्री जो है वो पोइट्री एक अच्छा हुनर है। इस पोइट्री के थ्रू अल्लाह ने यानी इलामा इकबाल के थ्रू इस कौम को जगाया था और एक वतन अजीज हासिल कर लिया था। क्योंकि जज्बा जो है ना वो पोइट्री ने दिया था, इकबाल की पोइट्री ने दिया था। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो लेकिन इकबाल ने फिर यह भी लिखा था, वो रजा तो जब पाकिस्तान पा लिया लेकिन उसके बाद एक और चीज है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का। तो ऐसी चीजें भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं जो कि हम उन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। ये चीजें हैं जो कि हमें अपनानी होगी। आज ओल्ड ट्रैक्स लेके बैठा था, मैंने कहा ठीक है ओल्ड ट्रैक्स सुनाते हैं, क्योंकि जब भी सुनता हूं तो एक मन को भा जाते हैं, वो कभी भी निकलते नहीं है ऐसे ट्रैक्स जो भी होते हैं। तो एनीवे हमारे साथ रहे हैं कौन जनाब, नदीम साहिल। पहले उन्होंने हमें पेज पे ज्वाइन किया था, तो पेज पे बिल्कुल उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और वो अभी आए हैं जनाब हमारे पास पोस्ट पे, तो कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल वाजिद भाई। वालेकुम सलाम जनाब नदीम साहिल भाई। उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा की तरह आज भी अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। जी डेफिनेटली उस जात का बहुत एहसान है, उस जात का बहुत करम है और उसके एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास हैं। और कहते हैं जी मस्त एफएम सुनने वालों को नदीम साहिल का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। जी आपका सलाम मस्त फैमिली को पहुंच गया। खुश रहो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जी बिल्कुल डेफिनेटली आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ होती हैं, जिसकी वजह से हम आपके पास आते हैं। और दूसरी बात यह कि दुआएं जो हैं वो जितनी भी करते जाएं वो बहुत कम होता है। सबके लिए दुआ जरूर किया कीजिए। और साथ साथ कहते हैं जी फर्स्ट टाइम आपका शो सुन रहा हूं, थैंक्स लॉट जनाब, आपकी हुस्न समात है कि आप हमें सुन रहे हैं। और स्वीट भाई सारजे थैंक्स लॉट। एक्चुअली जो भी आवाज है अल्लाह बुजुर्ग बरतर की दी हुई आवाज है और
جو بھی آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. کسی کی بھی آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے. اور ندیم ساحل کہتے ہیں جی محبت بھرا سلام اینڈ FM 105 کی پوری ٹیم کو ایک سانگ ڈیڈیکیٹ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. محبت برسا دینا تو ساون آیا. ندیم ساحل بھائی بالکل یہ ٹریک معلوم نہیں مجھے کہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے اتنی وہ ہے بہت زیادہ اسپیس ہے نا, تو معلوم نہیں کون سے فولڈر میں پڑا ہوگا, لیکن آپ کی طرف سے مست 105 کی پوری ٹیم کو جو ہم ٹریک سنوا رہے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی بہت اچھا ٹریک ہے, بہت آسم ٹریک ہے, تو یہ ضرور سنوائیں گے. اینی بڑھیں گے ٹریک کی جانب بھی, لیکن ایک بار پھر بتاتے چلتے ہیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کو چور چوری نہیں کر سکتا, اور علم پھیلانے سے بڑھتا ہے. علم اگر نہیں پھیلائیں گے تو وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا, وہ بس اسی تک محدود رہے گا. لیکن اگر علم کو بڑھایا جائے, اس کو پھیلایا جائے, تو وہ علم پھیلتا بھی ہے اور پھولتا بھی ہے. علم ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, اچھے علم کو پھیلائیں, یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, اور اس صدقہ جاریہ کو جاری رکھیں, کیونکہ یہی ہو سکتا ہے ہمارے لیے چھٹکارے کا سبب بھی بن جائے. تو دوستو سوشلزم پہ بھی بات چلتی رہے گی, لیکن ابھی ندیم ساحل کی طرف سے ہم پوری جو ہماری مست 105 کی فیملی ہے اس کو ایک سانگ ڈیڈیکیٹ کریں گے. مست 105 کی پوری ٹیم کو بھی یہ ندیم ساحل کی طرف سے سانگ ڈیڈیکیٹ کریں گے, اور ہم اپنی طرف سے مست 105 کی پوری ٹیم کی طرف سے یہ بیوٹیفل ٹریک ڈیڈیکیٹ کریں گے ندیم ساحل کو بھی. تو سنیے گا, بیوٹیفل ٹریک رہے گا میرے ساتھ, کیونکہ آپ سن رہے ہیں اس وقت مست 105 FM. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا پریزنٹر عبد الواجد راؤ.
پیاس لگی تھی غضب کی مگر پانی نہیں زہر تھا. پیاس لگی تھی غضب کی مگر پانی نہیں زہر تھا. پیتے تو مر جاتے اور نہ پیتے تو بھی مر جاتے. بس یہی دو مسئلے زندگی بھر حل نہ ہوئے. بس یہی مسئلے زندگی بھر حل نہ ہوئے. نہ نیند پوری ہوئی نہ خواب مکمل ہوئے. وقت نے کہا کاش تھوڑا اور صبر ہوتا. وقت نے کہا کاش تھوڑا اور صبر ہوتا. صبر نے کہا کاش تھوڑا اور وقت ہوتا. صبح صبح اٹھنا پڑتا. صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے کمانے کے لیے صاحب. صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے کمانے کے لیے صاحب. آرام کمانے نکلتا ہوں آرام چھوڑ کر. ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے اور قسمت محلوں پر راج کرتی ہے. شکایت تو بہت ہے تجھ سے اے زندگی پر چپ اس لیے ہوں کہ جو دیا تو نے وہ بھی بہتوں کو نصیب نہیں ہوتا. دولت کی بھوک ایسی لگی کہ کمانے نکل گئے. جب دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے. بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی. فرصت ملی تو بچے خود کمانے نکل گئے. یہ بیوٹیفل شعر ہمارے ساتھ کی ہے جناب. انہوں نے اپنا کوئی انتخاب کسی کتاب سے ندیم ساحل نے. شکریہ ادا کریں گے. اور تمام دوستوں کو جو دوست مست 105 کے اسٹوڈیو مست 105 کے پلیٹ فارم سے مجھے سن رہے تھے, آپ کی سماعتوں کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے برداشت کیا اور وہ بھی رات کے اس پہر میں. اینڈ جانے سے پہلے, کیونکہ جانے کا وقت ہو چکا ہے, آئی تھنک کہ میرے بعد پروگرام کس کا ہے آئی ڈونٹ نو. اینی وے جس کا یہ پروگرام ہوگا تو چلیں جی. ہاں ٹھیک ہے, صبح کا پروگرام ہے تو ڈیفینیٹلی انڈیکیٹر مل ہی جانا چاہیے. جب تک انڈیکیٹر ملتا ہے تو اس وقت تک ہم آپ کو ایک چیز جو ہے وہ اور سناتے جائیں گے. وطن کے حوالے سے کچھ ایک یادیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. ہمارے ساتھ آرڈیجے سجاد بھائی بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ تھینکس اے لاٹ ویر جی, آپ آئے اور سنا آپ نے. آئی تھنک سنا ہے کہ نہیں سنا. اینی وے سنا ہوگا. میں یہ کہتے ہیں نا وہ ایک سوچ سکتا ہوں, بلکہ خواہش نہیں کیا ہوتی ہے وہ. ایکچولی میرے زبان پہ وہ لفظ نہیں آ رہا سجاد بھائی. اینی وے آپ نے مجھے سنا ہے اور آپ ذرا اور سنیے اور انڈیکیٹر دیجئے کہ میرے بعد کس نے آنا, تاکہ پھر میں کلوز کر دوں گا. اینی وے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا جو دوست رات کے اس پہر میں ہمارے ساتھ رہے, سنتے رہے. اور کیونکہ آج ہم نے اولڈ ٹریکس لگائے تھے. لاسٹ میں ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عربی میں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں سنتے ہوتے ہیں اکثر. تو کہتے ہیں جی واجد علی بغدادی کی آواز میں انہوں نے کوئی پردیسی کا گانا ہے جی, آجا چند پردیسی. تو وہ ہم نے پہلے سے ہی نکال کے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا جی سنائیں گے آپ کو, بالکل سنائیں گے, ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. تو ہم آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ہے لاسٹ میں, کہتے ہیں وطن کے حوالے سے ہم ضرور بات کرتے ہیں. وہ یہ کہ کرامت جہانگیر کرامت ہیں, جنرل بالکل بھی نہیں. کرامت دنیا پوری ہے, میرے استاد ہیں. ان کی شاعری سے چیزیں ہیں کچھ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتا ہوں. تو وہ یہ وطن کے حوالے سے لکھتے ہیں, تھوڑا سا درد بھرا کلام ہے ان کا. کوشش تو یہی ہوگی کہ آپ کی
سماعتوں کی نظر کچھ ایسے ہی جائے کہ سمجھ آ جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی. اگر سمجھ آتی ہے آپ کو تو مجھے بھی سمجھائیے گا, اگر مجھے سمجھ آ گئی تو پھر میں آپ کو ضرور سمجھاؤں گا. تو ٹھیک ہے جی, ہاں جی سمجھ آ گیا جی. چلو جی یہ وڈی گل ہے ویر جی, تمہیں سمجھتے آئے گیا. خیر, موتیا مروا چمبیلی, موتیا مروا چمبیلی نسترن خطرے میں ہے. موتیا مروا چمبیلی نسترن خطرے میں ہے. ایک بلبل ہی نہیں سارا چمن خطرے میں ہے. موتیا مروا چمبیلی نسترن خطرے میں ہے. ایک بلبل ہی نہیں سارا چمن خطرے میں ہے. باغ میں کھلنے سے پہلے سوچتی ہے ہر کلی, باغ میں کھلنے سے پہلے سوچتی ہے ہر کلی. اب جوانی میں جنوں کا پیرہن خطرے میں ہے. باغ میں کھلنے سے پہلے سوچتی ہے ہر کلی. اب جوانی میں جنوں کا پیرہن خطرے میں ہے. آمروں اور جابروں کی سازشوں کے ہاتھ میں, آمروں اور جابروں کی سازشوں کے ہاتھ میں, اے خدایا اب میری عرض وطن خطرے میں ہے. موتیا مروا چمبیلی نسترن خطرے میں ہے. ایک بلبل ہی نہیں سارا چمن خطرے میں ہے. لگ گئی ہے ہر طرف یوں لوٹنے والوں کی بھیڑ, لگ گئی ہے ہر طرف یوں لوٹنے والوں کی بھیڑ. سب زمین و آسماں کوہ و دمن خطرے میں ہے. موتیا مروا چمبیلی نسترن خطرے میں ہے. کھیت میں چاروں طرف بویا بارود ہم نے خود, کھیت میں چاروں طرف بارود بویا ہم نے خود. اس مہارت کی وجہ سے سب امن خطرے میں ہے. اپنے آنچل کو صحیح کرتے ہوئے اس نے کہا, اپنے آنچل کو صحیح کرتے ہوئے اس نے کہا, نہ کبھی ملنا کہ اب اپنا ملن خطرے میں ہے. کس طرح ہوگا کرامت, کس طرح ہوگا کرامت ذکر حسن یار کا, کس طرح ہوگا کرامت ذکر حسن یار کا. کیسوئے محبوب کی اب ہر شکن خطرے میں ہے. موتیا مروا چمبیلی نسترن خطرے میں ہے. ایک بلبل ہی نہیں سارا چمن خطرے میں ہے. ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا چلوں گا اپنے تمام دوستوں کا, تمام اپنے پیاروں کا. ڈیفینیٹلی ہمارے پاس وقت تو 12 بجے تک کا بھی ہے, تو لیکن ہم سائن اپ کرنا چاہیں گے, اجازت طلب کرنا چاہیں گے اپنے تمام دوستوں سے اور اپنے تمام چاہنے والوں سے, اپنے تمام لسنر سے, اپنے تمام 105 کی فیملی سے, کیونکہ آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ میری آواز ذرا ٹھہر ٹھہر کے کیوں آتی ہے اور آج اتنے دھیمے لہجے میں کیوں بول رہا ہوں, یہ تو ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہی ہوں گے. اینی وے, جانے سے پہلے کچھ ایک چیزیں ہیں جو کہ آپ سے میں ضرور شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ محبت کا پیغام پھیلائیے اور محبت کو بڑھائیے, کیونکہ محبتوں کو بڑھانے سے محبتیں بڑھتی ہیں.
اور نفرتوں کو مٹانے سے نفرتیں ختم ہوتی ہے. نفرتوں کو ختم کیجئے گا. جو نفرت کی آگ پاکستان میں اس وقت لگی ہے اس کو مٹائیے گا اور اس کو مٹانے میں اپنا کردار ادا کیجئے گا. آج ہم تقسیم ہوئے پڑے ہیں مختلف گروہوں میں، اور گروہ خواہ وہ پولیٹیکل ہوں یا پھر مذہبی، ہر طرح کے گروہوں میں ہم تقسیم ہیں. اور ہمارے اندر یہ تقسیم ہمارے دشمنوں نے ڈالی اور اس سے ہم بخوبی واقف ہیں. لیکن پھر بھی ہم اپنی انا کی خاطر، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے ہم اس نفرت کی بھٹی میں جل رہے ہیں. ایک دوسرے پر ہم کیچڑ اچھالتے ہیں، نفرت ہم اپنے دل میں بساتے ہیں. کیا خوب ہوگا کہ ہم ایک پاکستانی ہوں، کیونکہ ایک پاکستانی پاکستان میں صرف مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی ہیں. وہ بھی اتنے ہی پاکستان سے محبت رکھتے ہیں جتنے کہ مسلم. وہ بھی اپنے ملک کے لیے اتنی ہی ان کے اندر محبت بھری ہے، اتنے ہی جذبات سے وہ بھرے ہیں جتنے کہ مسلم. سب سے پہلے پاکستانی اور مسلمان بنیے. جو مسلمانوں میں ہم میں جو گروہ ہیں، مختلف گروہ، مختلف تنظیمیں، صرف ایک چیز، ایک پیغام میں آپ کو دیتا ہوں. نہ میرا نہیں ہے یہ پیغام، اور میں کون ہوں آپ کو دینے والا یہ پیغام. میری طرف سے یہ پیغام نہیں ہے، یہ پیغام بہت پرانا ہے، بہت پہلے کا ہے. اس پیغام کو سمجھیں. ہم مسلم ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ایک اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، ایک قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں پر ہے اللہ کے بھیجے ہوئے. ہمارا ایمان کتابوں پر ہے جو کتابیں نازل کی گئیں. زبور ہے، انجیل ہے. تو قرآن پاک ہے. ہمارا ملائکہ پہ ایمان ہے، ہمارا فرشتوں پہ ایمان ہے، ہمارا مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ ایمان ہے، ہمارا قیامت کے دن پر ایمان ہے. تو پھر مسلمانوں میں تقسیم کیوں ہے؟ کلمہ ہم ایک پڑھتے ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس ایک کلمے کی بنیاد پہ ہم ایک نہیں ہو سکتے کیا؟ اپنے اپنے عقائد پہ رہیے بھائی، جہاں جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیے، لیکن محبتوں کے پیغام کو پھیلائیے. ایک دوسرے کو جو خراش بالکل نہ پہنچائیں، انا کا مسئلہ بالکل نہ بنائیں. محبت کا جو پیغام ہے، محبت کے جو میسیجز ہیں اس کو آگے پروان چڑھائیں. نماز سیدھے طریقے سے نماز پڑھیں، اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو اپنائیں اور اپنانے کی کوشش کریں. تو ہم کامیاب زندگی کے ساتھ ساتھ کامیاب ہم اپنی آخرت کو بھی بنا سکتے ہیں. سو دوستو، محبت کے پیغام کو پھیلائیے گا. جو نفرت کی آگ جو اس امت میں لگی ہے، کبھی سرحدوں میں بٹی ہے تو کبھی فرقہ واریت میں بٹی ہے، تو ان کو ختم کر کے ایک مسلم امہ بنائیے اور مسلم امہ کے لیے دعا کیجیے. اس کے علاوہ دوستو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. کیونکہ ماں باپ کو راضی رکھنا، ماں باپ کو راضی کرنا، اگر ماں باپ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں. اللہ اور اللہ کے نبی اگر ہم سے خوش ہو جائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے. حقوق اللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، حقوق العباد اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. تو کوشش کیجئے گا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور ہمیشہ میانہ روی سے زندگی بسر کریں.
تو دوستو جاتے جاتے ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا. سجاد بھائی ہیں, ندیم ساحل ہیں, مہانور آیت ہیں, اس کے علاوہ اور کون کون ہیں ہمارے ساتھ, ذرا دیکھیں تو صحیح. ہاں جی, عائشہ سنی ہمارے ساتھ رہی ہیں, اور یعنی جو دوست ہمارے ساتھ رہے تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں, اور چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, کیونکہ ہم آپ کی دعاؤں کے متمنی ہوں گے. آپ کی دعائیں ڈیفینیٹلی ہمیں چاہیے ہوں گی, بہت زیادہ چاہیے ہوں گی. سو دوستو اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال, اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور آخر میں ہم آپ کو سناتے جائیں گے واجد علی بغدادی کی آواز میں پردیسی ٹریک, اسپیشلی ڈیڈیکیٹ فار پردیسیز جو دیش سے دور پردیش میں ہیں, رہ رہے ہیں سب جہاں پہ بھی ہیں. تمام دوستوں کی نظر میں بیوٹیفل ٹریک. اس کے علاوہ میری طرف سے بیوٹیفل ٹریک جو ہے اپنی تمام مست منظر 5 کی فیملی کے نام سنیے گا. ٹریک رہے گا مست منظر 5 FM کے ساتھ, اور دیجیے گا عبد الواجد راؤ کو اجازت. ہوپ فل کہ نیکسٹ RJ یہ سبا ہوں گی یا پھر سجاد بھائی آپ کے ساتھ ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی اب واجد راؤ کو فائنلی اجازت چاہیے ہوگی. اپنا رکھیے بہت زیادہ خیال. ٹیک گڈ کیئر. اللہ حافظ.
ਤੇਰੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਗੱਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਗੱਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੈਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਚਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾ ਜਨ ਪਰਦੇਸੀ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਲਾ ਆਵੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਲਾ ਆਵੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੌਣ